بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم نماز کے لیے تشریف لاؤ تو وقار کے ساتھ اور سکینہ کے ساتھ آؤ، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ نماز چونکہ عبادت ہے، اور جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اس وقت سے لے کر گھر میں واپس داخل ہونے تک اس کا سارا وقت نماز میں لکھا جا رہا ہوتا ہے، اب اسے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو مومن کامل ہوتا ہے اس کا سارا وقت ہی عبادت اور نیکی میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ جو عمل بھی وہ شریعت مطہرہ کے مطابق کرتا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتا ہے، وہ پھر اس کے لیے نیکی اور تقوی میں لکھا جاتا ہے۔ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرنا، اور جن سے منع کہ ان سے رکنا۔ ایک بندہ گناہ سے رکا ہوا ہے تو بھی عبادت میں ہے، ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، جو کام اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا وہ کر رہا ہے۔ مثلا سونا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اللہ نے بندے کے لیے نیند کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کھانا پینا سونا جاگنا، یہ سارے امور جو ہیں وہ عبادت ہیں، لیکن کس کے لیے؟ کامل کے لیے، ناقص کے لیے نہیں۔ اب کمال کیسے ملتا ہے؟ کہتے ہیں کمال کا تعلق بھی عقل کے ساتھ ہے اور نصیب کے ساتھ۔ کامل کی صحبت سے بندہ کامل بنتا ہے، اور کامل بندہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، اپنے اوقات کو اپنی آخرت کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ کہتے ہیں من ادعى العقل، جس نے عقل کا دعویٰ کیا اور لم تکن ہمتہ الآخرۃ فہو کاذب، جو بندہ کہے نا میں عقل مند ہوں، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں، اس کی مہمات کیا ہیں۔ اس کی مہمات اگر آخرت نہیں ہے وہ جھوٹا ہے، وہ بیوقوف ہے، بے عقل ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے، یعنی عقل کا تقاضا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے کہ یہ دنیا میرے رہنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کی ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ التودد والسکینۃ والوقار وقلۃ الکلام، یہ چار چیزیں ہمارے اسلاف کے اخلاق کا لازمی حصہ رہی ہیں: محبت، سکینہ، وقار اور قلت کلام۔ اور کہتے ہیں وذالک، یہ جو چاروں چیزیں، کلام کی قلت، وقار، سکینہ اور محبت کا وجود، یہ ساری چیزیں ان کے عقلوں کے کمال کی علامت تھیں۔ وَكَثْرَةُ تَجَارِبِهِمْ لِأَهْلِ عُصُورِهِمْ، اپنے زمانے اپنے معاصرین کے ساتھ جو ان کے تجربات تھے، یہ اس کا نچوڑ اور اس کا مکھن تھی، اس لیے یہ چیزیں ان میں حد درجہ موجود تھیں۔ حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کلام میں سے یہ بات ہے کہ جب عمر ہو جائے 12 سال تو بندے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ 12 سال کا جو بندہ ہے، لڑکا ہے، طول العبد فی اثنتین و 20 سنۃ،
22 سال میں اس کی جو عقل ہے یا اس کی بندگی جو ہے وہ کامل ہو جاتی ہے 22 سال میں اس کی بندگی کامل ہو جاتی ہے۔ وَيَنْتَهَا عَقْلُهُ فِي 28 سنہ 28 سال میں 28 سال میں اس کی عقل تمام ہو جاتی، 28 سال میں 22 اور 28۔ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى آخِرِ عُمْرِهِ، اور اس کے بعد آخری عمر تک انما هو التجارب انتہا، پھر تو اس کے تجربات ہی چلتے رہتے ہیں۔ وہ جو پہلے سیکھا 22 سال میں، اس کے بعد جو 28 سال میں عقل پوری ہوئی، اس پر جو تجربات ہیں جی وہی ساری عمر گزرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جاننا چاہیے کہ ان کل من کان قلیل العقل، جس بندے بھی عقل نہیں ہے، عقل کا تھوڑا ہے، لا یصلح ان یکون داعیا الی اللہ تعالی، تو وہ صلاحیت نہیں رکھتا اللہ کی طرف بلانے کی، لأن الذی یفسد اکثرہ من الذی یصلحہ، اکثر وہ اصلاح کرنے کی بجائے فساد ہی ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی طرف بلائے گا کون؟ جس میں عقل ہے، موقع کے مناسب بات کرے گا، لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرے گا اور مناسب بات کرے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کرم الرجل دینہ ومروتہ وعقلہ وحسن خلقہ، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے بندے کو اس کے دین کے ساتھ، مروت کے ساتھ، عقل کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اب جو دین میں مروت، یہ مروت وہی ہے جو التودد، مروت کیا ہے؟ محبت ہے۔ کوئی بندہ زیادتی کر بھی دیتا ہے تو مروت خاموش رہتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ عقل، حسن اخلاق، حضرت قتادہ کہتے ہیں بندے 3 ہی قسم کے ہیں۔ افراد کی کتنی قسمیں؟ الرجال ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ہیں پوری کائنات میں۔ رجل، ایک تو وہ ہیں جو پورے مرد ہیں، پورے بندے ہیں، وہ نصف الرجل، اور ایک ہیں جو ہاف ہے جی، آدھا بندہ ہے، اور تیسرا ولا شیء، وہ کوئی شے نہیں ہے، نہ آدھا نہ پورا۔ آدھا بھی جو نہیں ہے کون ہے یہ بھائی؟ ادھر کو میری طرف منہ کر کے بیٹھو۔ بندے کتنے ہیں؟ کون کون سا؟ ہے ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں۔ فالرجل، کہ جو پورا بندہ وہ کون ہے؟ کہتے ہیں ہوا من کان لہ عقل ورأی وینتفع بہ، وہ بندہ ہے جس کی عقل ہے اور جس کی رائے ہے اور اس سے وہ نفع بھی اٹھاتا ہے، عقل رکھتا ہے، رائے رکھتا ہے اور اس سے نفع۔ ونصف الرجل هو الذي يشاور العقلاء ويفعل برأيهم، نصف بندہ وہ مشاورت کرتا ہے عقل مندوں سے اور ان کی رائے کے مطابق پھر کام کرتا ہے، یعنی مشورہ لینا۔ وشاورہم فی الامر، یہ تو اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا، محبوب ان سے مشورہ کیا کرو۔ اور عقلیں عقلوں کی معاون ہوتی ہیں، عقلیں عقل مندوں کی، جب آپ عقل مندوں سے مشورہ کرتے ہیں تو پھر عقلیں عقل کو مدد دے کے صحیح نتیجے تک پہنچ جاتی جی، عقلیں عقلوں کی معاون ہوتی ہیں۔ اور والذی لا شیء، اور وہ جو نہ آدھا ہے نہ پورا ہے، هو الذی لا عقل ولا رأی لہ ولا یشاور احدا، وہ بندہ ہے جس کی عقل بھی کوئی نہیں ہے، رائے بھی کوئی نہیں اس کے لیے، اور نہ وہ کسی سے مشورہ ہی کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مرد صرف 3 ہی ہیں،
کتنے؟ 3 قسم کے لوگ. آپ دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد مشاہدہ کریں، دیکھ لیں، یہی انہی پر ہوگا. حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں افرح الدواب لا غنی لہ عن الصوت، جتنے چوپائے ہیں نا ہم ان سے بے نیاز نہیں ہیں. لا غنی لہ عن الصوت، یہ ڈنڈے کے بغیر یہ قابو ڈنگر چوپائے، چاہے وہ گدھا ہو، کھچر ہو، گھوڑا ہو، ہاتھی ہو، ہاتھی نہیں اونٹ ہو، یا یہ جو جانور ہیں ہمارے دودھ دینے والے، ان کی دوائی کیا ہے؟ ڈنڈا. وَآكَلُ النِّسَاء لَا غَنِيَ لَهَا عَنِ الزَّوْجِ، عورتوں میں سب سے عقل مند عورت کون ہے؟ جو اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہوتی، اپنے شوہر کی محتاج ہوتی ہے. وَآكَلُ الرِّجَالِ لا غنی لہ عن مشورت ذوی الالباب، اور سب سے عقل مند لوگ وہ ہیں جو بے نیاز نہیں ہوتے عقل مندوں کے مشورے سے. ہمیشہ عقل مندوں سے مشورہ، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے مشورہ لے لیتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں. اور مشورے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ نفع پا جاتا ہے، کامل بھی ہو جاتا ہے، نفع بخش بھی ہو جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سارا یتدبر ما یقول قبل نطق فهو عاقل الناس، کہتے ہیں جو بندہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے وہ عقل مند ہے. جو بولنے سے پہلے، حضرت مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اقول الناس علی قدر عصورہم، ان کے لوگوں کی عقلیں ان کے زمانوں کے حساب سے ہی ہوتی ہیں. ہر زمانے کی عقل مختلف ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں زمانے کی. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا حضور عقل کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ این مسکن، عقل کدھر ہوتی ہے؟ دماغ میں، دل میں، پیٹ میں، کہاں ہاتھ میں، کہاں عقل ہوتی ہے؟ قالا فی القلب، عقل قلب میں ہوتی ہے. کس میں ہوتی ہے؟ دل میں. قیل لہ فین مسکن الرحمہ، یہ رحمت کہاں ہوتی ہے؟ قال فی الکبد، جی فرمائیے گردے میں ہوتی ہے. کدھر ہوتی ہے؟ رحمت وہاں ہوتی ہے گردے میں. این مسکن الرافت، رافت کدھر ہوتی ہے؟ فی الطحال، تلی میں، تلی. فین مسکن النفس قال فی الریۃ. حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ادعى العقل ولم تکن ہمت الآخرۃ فهو کاذب، جو عقل مندی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی سوچ فکر آخرت نہیں ہے وہ جھوٹا ہے. محمد بن زیاد فرماتے ہیں لا یکمل العقل الرجل حتی یحذر من صدیقہ، جو بندہ اپنے یار، اپنے دوست سے احتیاط نہ کرے اس کی عقل کامل. جو یار ہوتا ہے وہ تو ہمراز ہوتا ہے، کہتے ہیں یار سے ساری باتیں کر دیں. یہ جتنے یار سے ساری باتیں کر دیں یہی چھتر کھاتے. یار سب جب پھٹ پڑتے ہیں، یار سب جب بتاتے ہیں تو وہ پکڑے جاتے ہیں. کہتے ہیں حتی یحذر من صدیقہ. وکان ہشام بن دستوائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اراد ان ینظر الی قوم بلا عقل فلینظر الینا، جس کا ارادہ ہو کہ ایسی قوم دیکھے جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ ہمیں دیکھے، ہمیں دیکھے. جتنے ہمارے حکمران ہیں ان کی یاریاں سارے باہر کے لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ. حضرت زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بعاقل من یحتال لامر بعد الوقوع، وہ بندہ عقل مند نہیں ہے جو ہیلا کرے کام کب پہ جان تو بعد، جب حادثہ ہو گیا، واقعہ ہوگا اس کے بعد ہیلے شروع کرے. کہتے ہیں وہ عقل مند. انما العاقل من یحتال للامر قبل الوقوع فیہ،
اس مصیبت میں پڑنے سے پہلے جو بندہ ہلا کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ فَإِنَّ خَمِيرَ رائی خَيْرٌ مِّن فَتِيرَةٍ، رائے کا جو خمیر ہوتا ہے وہ فطیرہ سے، فطورہ نہیں ہوتا، فطور فطیرہ، فطورہ کہتے ہیں نا رسید کو، تحریر کو۔ فَعْلَمْ ذَلِكَ يَا أَخِي وَاتَّبِعْ سَلَفَكَ الطَّاهِرَ تُسْتَرْ، اپنے اسلاف طاہر کی اتباع کر تاکہ تو راحت پالے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سوچنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما لی الا البلاغ۔